سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 کی طرف ہم آگے ہیں۔ یہاں یہ بات اب توجہ طلب ہے۔ اب تک تو اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے پچھلی نافرمان قوموں کا، پچھلے پیغمبروں کی نافرمان قوموں کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مختلف پیغمبر، حضرت صالح علیہ السلام۔ اب اللہ کریم اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرما رہا ہے کفار مکہ کا۔ کس کا ذکر ہے جی؟ بولیے گا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ کس نافرمانی میں مبتلا تھے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ، ویسے تو ان کے سارے ہی مسئلے تھے، یعنی کئی ان کے جرائم تھے، کئی ان کے گناہ تھے جن کے اندر یہ ملوث تھے، بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، کوئی ایسا گناہ تھا ہی نہیں جنہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ یہ ہر قسم کے گناہ میں ملوث تھے، ہر جرم میں مبتلا تھے، لیکن ان کا بہت بڑا چوٹی کا جو جرم تھا وہ تھا شرک، بت پرستی۔ بتوں کو یہ اپنا خدا سمجھتے تھے، اپنا معبود سمجھتے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی چھڑوا لیں گے، یہ بت ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی بچا لیں گے، یہ بت اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں اور ہم ان بتوں کے بہت قریبی ہیں، یوں یہ ہماری شفاعت کروا لیں گے، یہ بت ہماری کیا کروا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور جتنا بھی ان کا دین تھا جس پر وہ عمل پیرا تھے، وہ ان کا دین خود ساختہ تھا، اپنا گھڑا ہوا تھا، ان کی اپنی خواہشات تھیں۔ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کا سارے کا سارا وہ جو نظریہ تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، وہ شیطانی تھا، وہ خود ساختہ تھا۔ اور سب سے جو ان کا مضبوط عقیدہ تھا وہ عقیدہ یہ تھا، پاورفل عقیدہ ان کا، جس پر انہیں بہت زیادہ یقین تھا، وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ہمارے ملجا ہیں، ہمارے مأویٰ ہیں، ہمیں اولاد بھی دیتے ہیں، ہمیں روزی بھی دیتے ہیں، ہمارے یہ مشکل کشا بھی ہیں۔ انہوں نے ساری کی ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں بتوں سے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے اس جھوٹے دین کو، اس جھوٹے نظریے کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ان کا دین کتنا بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ کا کتنا بڑا پلندہ ہے، اور ان کا یہ خود ساختہ نظریہ کتنا کمزور ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ ہمیں ہمارے بت بخشوا لیں گے یا بچا لیں گے یا چھڑوا لیں گے، یہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمیں روزی دینے والے ہیں، ہمارے ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال، ان مشرکوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ وہ رب اپنی بات سمجھانے کے لیے، رب اپنی بات سمجھانے کے لیے دیتا ہے مثالیں۔ مثال کیوں دیتا ہے؟ بھئی میرے بندوں کو میری بات کی پوری طرح سے سمجھ آئے، صرف سمجھ نہیں، پوری گہرائی میں جا، پوری ڈیپتھ میں جا کے میرے بندوں کو میری بات کی سمجھ آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اسی دے مارتے 4:30 ناظرہ، تلاوت، ریڈنگ، جسٹ ریڈنگ۔ کبھی کسی نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی بھی تکلیف کی ہے کہ میں تھوڑا غور بھی کر لوں؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ چند گنتی کے چند لوگ تو ہیں جو آج بھی قرآن پاک کے اندر غور کرتے ہیں، غوطہ زنی کرتے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہیں ہی نہیں، لیکن وہ گنتی میں چند لوگ، آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھ لیں یا اس سے بھی کم سمجھ لیں۔ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو چوما چٹی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ چمی آؤ بس، ایک چمی سویرے لو تو ایک چمی شامی لو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاں جی، تے گول گول کے پیتی آؤ۔ بابا جی کو لو، کسی بھی پیر فقیر کو لو، آیتاں لکھواؤ تے آیتاں لکھوا کے پانی ڈبو کے کی کرو انہوں پیتی آؤ بس، تے یا گلے چ مڑا کے پا لو، بھئی تویز ہے جی، ڈر نہیں لگے گا،
جن نہیں پہن گے جی ایتھے بازو نال بن لو دھنی نال بن لو، یہی کرتے ہیں ہم، اور کیا کرتے ہیں؟ یا پھر سر تے رکھ کے قسماں چکی آؤ سچیاں جھوٹیاں دبی پٹی آؤ، یا پھر اپنی بچی رخصت کر رہے ہو گھروں تے قرآن دے سائے وچ اس نو اپنی بچی نے رخصت کر دو، بھئی یہ بلاواں تو بچی رہے گی، کی خیال ہے؟ ہاں جی بلاواں تو بچی رہے گی، تے اس بچی نو کوئی پتہ نہیں قرآن وچ ہے کی، وہ بچی نو کوئی پتہ نہیں، بس اتنے قرآن دا سایہ صرف۔ ایسی ہم نے برکت کی کتاب بنا کے رکھی ہوئی ہے، برکت کی، ہاں جی۔ اور بیماریوں جو جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بطور علاج، بھئی یہ علاج ہے، ان گھول گھول کے پیتی آؤ تو علاج ہو جائے گا، شفا آ جائے گی۔ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، برکتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے ذرا بولیے گا؟ سمجھ کے پڑھنا اور اسے دل و دماغ کے اندر اتارنا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھ پر بہت زور دیا ہے، سمجھ پر۔ وہ فرماتا ہے میں اپنی بات سمجھانے کے لیے مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ اچھا ٹیچر اسے سمجھا جاتا ہے، اچھا استاد جو اپنی بات سادہ مثالوں کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا کہ میں اپنی بات اپنے بندوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ جو انسان کو خود بنانے والا ہے، دماغ کو بھی خود بنانے والا ہے، اسے انسانی دماغ کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ جی خود بنانے والا ہے، اسے کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ اب یہاں اولیاء کا معنی وہ نہیں ہے جو معنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں، ہم اولیاء کہتے ہیں اللہ کے دوستوں کو، ایسے ہی ہے نا جی، اللہ کے مقبول پرہیزگار بندوں کو۔ تو یہاں اولیاء کا معنی اللہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، اللہ کے منتخب برگزیدہ چنیدہ اور اللہ تعالیٰ کے صالح بندے وہ مراد نہیں ہیں۔ یہاں ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مولا، ایک معنی ہوتا ہے آقا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو ولی کا معنی ہوگا اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، یہاں ولی کا معنی ہوگا مددگار۔ مثلو، اب توجہ فرمائیے گا، میں نے یہ ساری تمہید آپ کو سمجھائی ہے تاکہ آیت آسانی سے سمجھ سکیں۔ مثلو مثال، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء بت، معبود، آقا، مولا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے مددگار بنا لیے ہیں۔ سمجھ شریف آ گئی ہے یا آ کر چلی گئی ہے؟ آ گئی ہے، چلیں پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ آتی بڑی دیر سے ہے، جاتی بڑی جلدی ہے، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ ہاں جی، یہ جن کا ٹیچنگ فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے نا وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، یہ جو جس کی بات میں کر رہا ہوں جی، یہ آتی بڑی دیر سے ہے، جاتی بڑی پتہ نہیں چلتا، چلی جاتی ہے۔ چلیں اگر آ گئی ہے تو اس کو ذرا پکڑ کے رکھیے گا، پھر سمجھ کی بات کر رہا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا بنا لیے ہیں اپنے مددگار، جنہوں نے اللہ کے سوا بنا لی ہیں اپنے مددگار۔ ان کی مثال ایسے ہے، کمثلی، ان کی مثال ایسے جیسے العنکبوت، مکڑی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک کی سورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں، نام وہ نام اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ اس پوری سورت میں سے ایک بات انسان کو پکی یاد ہو جائے۔ جیسے وہ البقرہ ہے نا، البقرہ، النساء، آل عمران، سورہ یوسف، سورہ الرعد، سورہ الحجر، تو جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی نام، وہ کسی ایک واقعہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک واقعہ کو انسانی ذہن کے اندر پختہ کیا گیا ہے۔ عنکبوت کو یاد رکھنا بھائی، عنکبوت کو نہ بھول جانا، پوری صورت میں سے ایک مکڑی کو یاد رکھنا، پوری صورت میں سے ایک، جیسے وہ 286 آیتوں والی صورت ہے سورۃ
बकरा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अल बकरा को याद रखना, गाय को ना भूल जाना। ऐसे वो रब फरमाता है कि मकड़ी को याद रखना। अब अल्लाह ताला ने मकड़ी को याद रखने पर क्यों जोर दिया? इसलिए जोर दिया कि ये जो कुफ़ार का अकीदा है कि ये बुत हमारे मददगार हैं, वो रब बताना चाहता है कि बुतों की कमज़ोरी को समझने के लिए अल्लाह पाक ने मकड़ी की मिसाल दी और फरमाया कि मकड़ी क्या करती है? इत्तखज़त बैता, मकड़ी बनाती है घर। और मकड़ी का घर क्या होता है भला? जाला। बोलो तो सही ना, मकड़ी का घर जाला ही होता है ना भाई। ईंटों का घर तो नहीं बनाती, सीमट सरिये बजरी रेत का घर तो वो नहीं बनाती। अल्लाह पाक ने आगे खुद अपनी बात समझाई है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बात समझाने की। व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल आंकबूत, बेशक सारे कमज़ोर घरों में से सारे कमज़ोर घरों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। सारे कमज़ोर घरों में से सबसे ज़्यादा, ये जो लफ्ज़ है औहाना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर। औहनल बुयूत, सारे कमज़ोर घरों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर। लबैतुल आंकबूत, इन्ना भी है लाम भी है, ये दोनों ताकीद के लिए आए हैं। अल्लाह ताला जोर दे रहा है, बेशक ज़रूर मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर कमज़ोर तरीन घर है, यानी इससे ज़्यादा कोई और घर कमज़ोर नहीं है। अगर कोई इससे भी ज़्यादा कमज़ोर घर होता तो अल्लाह ताला मिसाल फिर उसकी देता। सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर। और अब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो इधर आओ, ऐ काफरो, ऐ मुशरिको, ऐ बुतों के आगे सजदे करने वालों और बुतों को अपना खुदा मानने वालों, जैसे मकड़ी का जाला कमज़ोर है ऐसे ही तुम्हारे ये बुत भी कमज़ोर हैं। जैसे मकड़ी के जाले का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बुत और बुत की इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ਹੁਣ मैं तो समझाण दी अखीर करदा पिया, ਹੁਣ पता नहीं तुहानू गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तुम्हारा ये दीन, ये इतना ही कमज़ोर दीन है, तुम्हारा ये अकीदा, ये इतना ही कमज़ोर अकीदा है जितना मकड़ी का जाला कमज़ोर होता है। अब मकड़ी के जाले को अल्लाह ताला ने बतौर मिसाल बयान फरमाया कमज़ोरी साबित करने के लिए। क्या साबित करने के लिए? और आगे अल्लाह करीम फरमाता है, लौ कानू यालमून, काश इतना इल्म तो इन्हें हो जाता। अगर इन्हें इतना इल्म भी हो जाए कि बुतों की इबादत का कोई फायदा नहीं है, तो ये बुतों को छोड़कर, झूठे खुदाओं को छोड़कर अपने सच्चे खुदा के आगे सजदा रेज हो जाएं। और अगर ये सच्चे खुदा के आगे सजदा रेज हो जाएंगे तो वो सच्चा खुदा इन्हें दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमा देगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब फरमा देगा। सच्चा दीन तो उस रब का है जो सच्चा रब है, जो सच्चा खुदा है, जो सच्चा माबूद है, वो तो सिर्फ एक है। कहाँ मकड़ी का जाला और कहाँ ये बुत। वो रब फरमाता है पत्थरों के ये बने हुए बुत ये कमज़ोर हैं, ये इतनी भी ताकत नहीं रखते कि ये अपने वजूद पर बैठी हुई मक्खी को ही उड़ा सके, इतनी भी ताकत नहीं रखते, इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है। अगर इनके ऊपर कोई हमला आवर हो जाए, अल्लाह पाक फरमाता है, तो ये अपने आप को उस हमले से नहीं बचा सकते। ऐ काफरो, तुम उन्हें उस हमले से बचाते हो। तो अगर ये बुत अपने आप को बचा नहीं सकते, तुम्हें कैसे बचाएंगे? अगर बुत अपने आप को बचा नहीं सकते, बुतों पर हमला भी हो जाए तो तुम बुतों को उस हमले से बचाते, तुम बचाते हो। तो अगर तुम अपने बुतों को बचाते हो तो ये बुत तुम्हें कैसे बचाएंगे? ये है अल्लाह पाक के समझाने का अंदाज। फिर भी इंसान कहे कि मुझे बात की समझ नहीं आती, फिर भी इंसान कहे कि मैंने बुतों के आगे ही सजदा करना है,